داستان چھیڑنے جا رہا ہوں, یہ بات مکمل کروں گا, آپ توجہ کریں. ایک عشق محبت کی دنیا میں بڑا مشہور نام ہے عشق مجازی کی کائنات کے اندر, وہ ہے لیلا مجنوں کا نام. لیلا مجنوں کا نام آپ نے سنا ہے, تاریخ میں 3 لیلا مجنوں کی داستان ہے, 3 داستانیں. اس میں سے تو ایک داستان ہے حضرت قیس کی, یہ قیس مجذوب تھے, ان کا تذکرہ ہی ہٹا دیتے ہیں. دوسرا مجنوں ہے عامر, بلکہ وہ بنو عامر سے بھی ہے. اس مجنوں کا جس سے دل لگا تھا اس کا نام ہے لیلا. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, یہ کون سا مجنوں ہے؟ یہ مجنوں مروان ابن حکم کے دور کا مجنوں ہے, یعنی دور تابعین کا مجنوں ہے یہ, جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا تذکرہ کیا ہے علامہ ابن جوزی نے, کہ جس نے مجازی عشق کیا ان کا انجام کیا ہوا. آپ نے تو دیکھا, تباہی ہے, بربادی ہے, پاگل پن ہے. ایک بات آپ سے شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ آپ جس سے دل لگا رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ وہ بھی آپ سے دل لگا رہا ہو؟ آپ جس سے دل لگا رہے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ہنسی کرے تو میرے پاس خود نوجوان آ کر روتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم. اگر میں نام لینے چاہوں تو مجھے نام بھی یاد ہے لوگوں کے, لیکن اسلام کسی کی آبرو پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے. اگر کوئی مجھے اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کہنے آتا ہے, میں کبھی اپنے کسی دوست کو بھی یہ بات نہیں بتاتا, کیونکہ مومن کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. میرے شہر کے جوان جہاں جہاں میں جاتا ہوں, جن علاقوں کا دورہ کرتا ہوں, وہ نوجوان میرے پاس آ کر کے روتے ہیں, کیوں؟ میں نے فلاں سے دل لگایا تھا, دھوکہ دے گئی. لڑکیاں بیچاری دعائیں کرواتی ہے, سید صاحب دعا کریں کہ میں نے غلطی کی تھی, میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, میرے ساتھ فریب ہو گیا. یہ سب ہوتا ہے, بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ معاذ اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, شادیاں طے ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتے ہیں, پھر بھی جسے دل لگانے کی بات کی تھی اس کو بتایا بھی نہیں جاتا. یہ صورت حال ہے, لوگ روتے ہیں آ کر. ہمارے نوجوان پھر غصے میں آ کر کے کوئی مر جاتا ہے, کوئی کھٹمل کی دوا پی لیتا ہے, کوئی جو ہے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, سچائی ہے. بگڑ جاتے ہیں لوگ, راہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں لوگ. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے جو راستہ اسلام کا ہے ہی نہیں, اس راستے پہ لوگ چلتے کیوں ہیں؟ کسی پہ اعتماد مت کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں اس دور میں سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے وہ محبت ہے. یار بیٹا آج باپ سے پیار نہیں کرتا, کوئی لڑکی سے کیا پیار کرے؟ سب جھوٹ ہے, فریب ہے. اگر کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو 1000 بار اختلاف کرے, لیکن سچائی یہی ہے. محبت کرنے والے ملتے کہاں ہیں جی؟ آپ کو بتاؤں حال یہ ہے, لوگ پیر سے آج محبت نہیں کرتے. لوگ آج پیر سے محبت نہیں کرتے. اسٹیج پہ ہوگا تو ہاتھ چومیں گے پیر سے, لیکن اگر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوگا تو کنی کاٹ کے نکل جائے گا, وہ پیر صاحب جا رہے ہیں, ابھی ہاتھ چومنے پڑیں گے. یہ قوم کا حال ہے. اور میں کس کی کیا بات کروں, لوگوں نے امام حسین سے محبت کا ادا نہیں کیا. معصوم بچے کو لے کر کے چلے, معصوم سکینہ کو لے کر کے چلے, کتنے لوگ ساتھ گئے. کیا بات کرتے ہیں آپ محبت کی؟ کس محبت کی بات کریں؟ پاگل پن ہے, بیوقوفی ہے. اور ایک بات کہہ دوں کہ جو لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرنے چلی ہے, اگر وہ محبت کر سکتی تھی تو جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس سے محبت نہیں کی اس نے, 2 سال تک دودھ پلایا اس سے محبت نہیں کی اس نے. آپ سے محبت کر رہی ہے جس نے آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کی بے وفا ہے تو تیری کب وفادار ہوگی؟ یہ تو سوچو, یہ تو غور کرو. کیا محبت کا نام دے رکھا ہے؟ بغاوت کو, دھوکے کو, فریب کو. ہم کسی ایسی محبت کو نہیں جانتے اور نہ کسی ایسی محبت کو مانتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ دغا ہو, دھوکا ہو, خاندان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو. ہم تو اس ایک محبت کو صرف جانتے ہیں کہ اگر راستے میں تھک کے بیٹھ جائے تو وہ محبوب خود چل کر آتا ہے اور سہارا دے کر منزل تک لے جاتا ہے. اور وہی محبت محمد رسول اللہ کی محبت ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے. ہر محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قرار کرتا ہے, اس محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قراریوں میں سکون عطا کرتا ہے. بلکہ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. آؤ اس محبوب سے محبت کر لو. دیکھو مجھے دعا دو گے, میں اس محبوب سے محبت کی دعوت دینے آیا ہوں. دعا کرو ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ, انہیں کو محبوب بنا لے. اس لیے کہ جسے خدا نے محبوب بنایا ہوگا, جسے خدا نے محبوب بنایا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا, وہ کتنا منموہنا ہوگا, وہ کتنا ستھرا ہوگا, وہ کتنا سوڑا ہوگا, وہ کتنا پیارا ہوگا, اس کی ملاحت کیسی ہوگی, اس کی ادائے دلربا کیسی ہوگی. آپ کو بتاؤں میں اپنی گفتگو سے ہٹ نہیں رہا ہوں, لیکن اگر بات اس محبوب کی ہے, لوگ کہتے ہیں مور کا ناچنا بڑا اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں مور نے ناچنا سیکھا کہاں سے ہے؟ اس حسن کو دیکھا تو اس کو وجد آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ناچنے لگا. اچھا اگر مور ناچنے کا ہنر جانتا ہے تو ہر وقت کیوں نہیں ناچتا, ہر لمحہ کیوں نہیں ناچتا, ہر ساتھ کیوں نہیں ناچتا؟ آپ کو پتا ہے نفسیات کے ماہرین سے پوچھو, جو لوگ جانوروں پر اسٹڈی کرتے ہیں ان سے پوچھو, مور اسی وقت ناچتا ہے جب بہاریں آتی ہے, مور اسی وقت ناچتا ہے جب دھنک نکلتی ہے, مور اسی وقت ناچتا ہے جب بدلیاں گرتی ہے, مور اسی وقت ناچتا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. اے مور تو کڑاکی کی دھوپ میں کیوں نہیں ناچتا, تو بدلیوں کے وقت کیوں ناچتا ہے, تو دھنک کے وقت کیوں ناچتا ہے, تو کھلتے ہوئے پھول کے رخسار کو دیکھ کر کیوں ناچتا ہے؟ اگر مور کو زبان ہوتی تو وہ جواب دیتا. پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میرے محبوب کے ہونٹ یاد آتے ہیں, اسی میں میں وجد میں آ جاتا ہوں. اور کالی کالی زلف جو ہے وہ میں بدلیوں کو دیکھتا ہوں تو میرے محبوب کی کالی زلفیں یاد آ جاتی ہے, تو اسی میں میں وجد کرنے لگتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مور ناچ رہا ہے, مور نہیں ناچ رہا ہے, وہ تو محبوب کے جلووں کے تصور میں رقص کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کیسا محبوب ہوگا جس نے مور کو دیوانہ بنایا, جس نے بلبل کو دیوانہ بنایا. بلبل جو ہے پھول پر اپنی جان قربان کرتا ہے. اے بلبل پھول پہ کیوں جان تو قربان کرتا ہے؟ بلبل سے پوچھو, وہ کہتا ہے یار کا جلوہ اس میں موجود ہے, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, اس محبوب کی رنگت گلاب میں ہے. اسی لیے میں اس پہ جان دیتا ہوں. جہاں بلبل جو ہے وہ پروانہ نظر آتا ہے, جہاں بلبل دیوانہ نظر آتا ہے, وہ محبوب کا حسن کیسا ہو یار. یہ تو مور بلبل ہے. اور آپ جانتے ہیں ہرن چوکڑیاں کیوں بھرتی ہے؟ ہرن کو کبھی چوکڑی بھرتے دیکھا ہے؟ ہرن کو چوکڑی بھرتے دیکھا ہے. لوگ جو ہے ہرن کے معاملے میں پھنستے ہیں لیکن کبھی اس کو چوکڑی بھرتے دیکھ کر آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہرن چوکڑی کیوں بھرتا ہے. اور ہرن جب چوکڑی بھرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حسینہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے. یہ ہرن اس لیے چوکڑی بھرتا ہے, وہ میرے محبوب کے مسجد نبوی میں جانے کے تصور میں, وہ کون سی مسجد نبوی کے جانے کے تصور میں, ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. تو محبوب جو انداز دل ربانہ سے خرام ناز کرتا تھا اور وہ
मदीने की जमीन को जन्नत का टुकड़ा बनाता था, जब हरम उस तसव्वुर में डूब जाता है तो फिर वो चौकड़ियां भरना शुरू करता है और उस महबूब के अदाए नाज़नीनी को वो अदा करने की कोशिश करता है। वरना और क्या है, ये पपिया क्यों पी पी करता है? इससे पूछो ये पी पी क्या है? ये पी पी किसी पिया को पुकारता है। अगर मैं एक एक परिंदे का जिक्र करूं ना, तसव्वुफ में हमारे सूफिया ने जिनका तस्करा किया है, आप दीवाने हो जाओ, लेकिन मेरे पास उसका टाइम नहीं है। ये पपिया किसको पुकार रहा है? आप सोचेंगे मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, मैं सूफिया की बोली पेश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने इन चीजों के राज बयान किए हैं। आप कहेंगे हम तो कभी नहीं समझे। यार तुम कैसे समझोगे? इसलिए कि इश्क की बात पहले इश्क समझते हैं। आप कैसे समझेंगे? जब तक इश्क नहीं होगा महबूब से कैसे समझेंगे? तो अर्ज ये कर रहा था, छोड़ो यार सबको। जो माँ की वफादार नहीं, और जो लड़का माँ का, मेरी कौम की बेटियों से भी कहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, बहुत भोली हो तुम। किसी ने कह दिया तेरे लिए घर बना देंगे, तेरे लिए जेवर दिला देंगे, तुझे बाइक पे लेके घूमेंगे, मेरी बेकौम की बेटी तू इतनी भोली है कि जल्दी से अपनी आबरू का सौदा कर लेती है। ऐसा न करना, इसलिए कि जो अपनी माँ का वफादार न हुआ वो तेरा वफादार क्या होगा। तो 99% लोग नाकामी होते हैं, और जो लोग अक्सर तो धोखा ही देते हैं। खासतौर पर मैं तो मर्दों की मोहब्बत को कोई एतमाद की नजर से नहीं देखता, और मैं लड़कियों की मोहब्बत को एतमाद की नजर से देखता हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी, और मैं अपने बुजुर्गों की नसीहतों को बहुत मजबूती से पकड़ के रखता हूं। उन्होंने फरमाया था, बेटे जो माँ बाप का बेवफा होना उसे कभी दोस्ती नहीं करना, क्योंकि जो माँ बाप का वफादार नहीं वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं। जब भी हम किसी को करीब करना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो हम ये नहीं देखते अमीर है कि गरीब है, कौन से सिलसिले का है, कौन सी बिरादरी का है, रंग कैसा है, कद का है, ये सब नहीं देखते। एक चीज देखते हैं, ये नबी का और माँ बाप का वफादार है कि नहीं, बस यही दो चीज देखते हैं। अगर ये बात है तो फिर हम उसको अपना बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो नबी का और माँ बाप का वफादार होगा कायनात में वो सबका वफादार होगा, और जो माँ बाप का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। ये बात खास ख्याल रखना, और मैं अपने उस्ताद की नसीहत आपको मुंतकिल कर रहा हूं। देखना, गौर करना, कभी आज नहीं कल आपके साथ बेवफाई जरूर करेगा। माँ बाप के वफादारों को ढूंढो। तो ये जो लड़के लड़कों की मोहब्बत है, एक एक दो घंटा एक दूसरे को जो है वो मस्के लगाते हैं, कभी माँ बाप से भी इस तरह प्यार की बातें की है? माँ बाप को तो बुड्ढी बुड्ढा कहकर पुकारते हैं, ये क्या किसी का साथ निभाएंगे? हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे और ये सजाएंगे वो सजाएंगे, शायरी करते हैं, बदबख्ती करते हैं, कुछ नहीं है ये सिवाय गजल के उन्मान के, और कुछ नहीं। हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। आज के बाद हम ये मुहिम चला दें, कोई मोहब्बत की शादी हम नहीं होने देंगे, और आज से पहले जिस जिसके किसी से ताल्लुक थे आज अभी इसी वक्त अल्लाह और रसूल के लिए तोड़ देंगे, और हम अगर दिल का रिश्ता किसी से जोड़ेंगे तो मुस्तफा जान रहमत से आमिना के लाल से जोड़ेंगे। अर्ज करने चला था, वो मजनू जो था, तीन मजनू, तीन लैला की दास्तान है, हज़रत कैस का तस्करा छोड़ रहा हूं, वो एक अलग उन्वान है और बहुत बड़ा उन्वान है, लेकिन जो मरवान के दौर का मजनू है उसका तस्करा कर रहा हूं। वो जो मरवान के दौर का मजनू वो उसकी लैला, वो जो लैला थी ना, ये दोनों एक कबीले से ताल्लुक रखते थे, कबीले बनु आमिर से, और ये दोनों बचपने में बकरियां चराने साथ साथ जाते थे। ये भी बात याद रखें, छोटी लड़कियों को जब लड़कियां समझदार हो जाए लेकिन छोटी हो तो भी लड़कों के साथ खेलने न दिया जाए, बल्कि इस्लाम तो कहता है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो माँ बाप के बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए। जो मजहब 7 साल के बच्चे को माँ बाप के बिस्तर से अलग करवा देता है, वो मजहब में तकद्दुस कितना होगा। लेकिन हम इन चीजों पर ख्याल नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। तो ये दोनों बचपने में बकरियां चराने जाते थे, बकरियां चराते चराते आप उम्र बड़ी होती गई लाशऊरी तौर पर, और फिर एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, बातें करते रहते जंगल में सुबह से शाम तक। फिर जब शाम होती तो बहुत छोटी उनको रात बहुत बेचैनी से गुजारना पड़ता, फिर सुबह जल्दी से चले जाते। ऐसे ही मेरे कुछ नौजवान भी है, मैयत हो जाए ना तो भी बोलते नहीं कॉलेज जाना है। और क्यों जाना है? पढ़ने नहीं जाना है। इल्ला माशाअल्लाह, ये हालत है, ये कैफियत है। पढ़ने जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको दाद देते हैं, लेकिन क्या हालात होते हैं तालीम के, कोचिंग के बहाने। और अब तो हालत यह है कि स्कूलों से जो ट्रिप जाती है ना, इन ट्रिपों ने भी बहुत हंगामा किया, बहुत मामला खराब किए। 15-15, 17-17, 18-18 साल की लड़कियां बगैर महरम के ट्रिप में जा रही, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। माँ बाप भी शौक से भेज रहे, कहां जा रहे? सापुतारा जा रहे, कहां जा रहे? गोवा जा रहे, कहां जा रहे? पता नहीं कहां जा रहे। गोवा जाना कोई बुरा तो नहीं, सापुतारा जाना कोई बुरा तो नहीं, लेकिन महरम के बगैर जाना बुरा है। जो मजहब बालिग लड़की को महरम के बगैर हज पे जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब फिर जो है वो टूर पर, ट्रिप पर अकेली लड़की को जाने की इजाजत टीचरों के साथ और लड़कों के साथ कैसे दे सकता है? और उसके बाद वहां क्या होता है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हमें हमारी स्कूलों को भी शऊर पकड़ना चाहिए। नाम नेहाद मुस्लिम स्कूल है, शऊर नहीं है इन्हें। ये अपनी बेटियों को ऐसे किसी के साथ अकेले भेज देंगे जो दूसरों की बेटियों को ले जा रहे। मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। अमीनुल कादरी जो लोगों को बुरा लगता है ना, उसकी वजह यही है कि वो किसी की रियायत यहाँ नहीं है ना, और यहाँ पर लाई लपेटी चापलूसी नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं बड़ा सख्त बोलते हैं जी, और जो फिर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इल्जामात भी फिर चस्पा करते हैं, और वो तो ये करते हैं, वो तो तकरीर गलत करते हैं। तो ठीक है, सही आप आके कर दीजिए, हमने क्या गलत कहा? आप आके कभी बैठिए तो सही, मुल्ला जी बैठ के बात कीजिए, तब आपकी औकात समझ में आएगी। कोई हो मिस्टर जी हो, मुल्ला जी, हम तो सबको कहते हैं ना, जहां गलती लगती है आके बैठ के बात करो। इस तरह किसी एक बंदे पर जो अल्लाह की राह में निकला है उसको सताने से होना क्या है? और अल्लाह रसूल जानते हैं हम तो निकले अल्लाह की राह में बस इसलिए कि कौम का कोई एक आदमी हिदायत पा जाए तो उसकी भी निजात हो जाए, हमारी भी निजात हो जाए। तो मैं अपने स्कूल वालों से भी कहूंगा, खुदा के लिए कौम की जवान बेटियों को ट्रिप के नाम पे न ले जाओ। कोचिंग वालों से कहूंगा, खुदा के लिए जितना कंट्रोल कर सकते हो करो, पर्दे का एहतमाम करो, क्योंकि कौम की बेटी है, पूरी कौम की बेटी है, बाप की बेटी नहीं, बल्कि उसकी आबरू पूरी कौम की आबरू है, उसकी जिल्लत पूरी कौम की जिल्लत है। खुदा के लिए हमें कौम की बेटियों की इज्जत के बारे में सोचना होगा, गौर करना होगा। उम्र बढ़ती गई, लैला मजनू आपस में मोहब्बत करते गए, बातें होती रही, बातों से बातें आगे बढ़ती गई, ऐसे हो गए कि जैसे दो जिस्म एक जान, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। दोनों कबीले वालों को पता चला, दोनों के खानदान वालों को पता चला, घर वालों को। उन्होंने कहा कि अब बालिग हो गई है लैला, इसलिए उस पर पर्दे डाल दिए जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, वो बकरियां चलाने नहीं जाएगी। मजनू शुरू में तो छुप छुपा करके जाता, लेकिन बाद में जब पता चला तो उन्होंने मरवान को खत लिखा। हालांकि मरवान था खुद भी बहुत बिगड़ा हुआ, लेकिन आदमी दूसरों के मामले में कुछ सख्त हो जाता है, अपने मामले में लाख बिगड़ा हुआ हो। हमारी कौम का हाल ये, खुद इतने बिगड़े रहेंगे, लेकिन अगर किसी का कोई ऐप देखेंगे ना तो पूरे मोहल्ले में चर्चा करेंगे, ये नहीं सोचते कि मैं क्या। हमें ये भी तो सोचना चाहिए, अगर किसी मोमिन का ऐप देखो तो छुपा दिया करो, किसी मोमिन का ऐप देखो तो छुपा दिया करो, अल्लाह तुम्हारे ऐप छुपाएगा। लेकिन अगर
ہمارا حال یہ ہے ہم خود غلط کریں. مروان کالبئی تھا خود اتنا پاپی تھا, لیکن مجنون کے بارے میں جب بات آئی تو کہا کہ میں اس کا اب اس کے بعد اگر مجنون لیلا سے ملنے آیا اس کا خون تم پہ حلال کرتا ہوں, مار ڈالنا اس کو. جب یہ خط آ گیا تو مجنون کو کہا گیا دیکھ مجنون اب یہ خط مروان کی طرف سے آیا, تجھے لوگ تیرا مرڈر کر ڈالیں گے, تجھے قتل کر دیں گے. مجنون نے کہا کہ مجھے اگر لیلا کی محبت میں قتل کر دیا جائے تو پھر ہونا کیا ہے, اس سے اچھی بات کیا ہے. اور بھی مجنون ہی تھا, میرا مجنون تھا. البتہ پھر اس کو ملنے سے بھی روک دیا گیا, اب وہ چھپ چھپ کر بھی نہیں مل سکتا. مجنون ہو گیا پاگل. صحیح میں مجنون عربی میں پاگل ہی کو کہتے ہیں, اسی لیے اس کو مجنون کہا گیا, یعنی اس کو پاگل ہی کہتے ہیں لوگ. وہ پاگل ہو گیا, اور جب وہ پاگل ہو گیا نا تو وہ ننگا گھومنے لگا. یہ بہت عبرت کی بات ہے, وہ ننگا گھومنے لگا. اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا وہ انجام. کیوں کسی سے دل لگاتے ہو, کیوں بے چین ہوتے ہو, کیوں بے قرار ہوتے ہو. ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا یار جو رات کو سوتے نہیں ہے, بستروں پہ رو رو کے گزارتے ہیں. ہم نے ان بیٹیوں کی ماؤں کا درد سنا ہے اپنے ان کانوں سے کہ میری بیٹی پورے گھر میں کسی کی بات نہیں مانتی, وزید ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کر دو ورنہ میں مر جاؤں. یہ حالت ہے, یہ صورت حال ہے. خدا کے لیے عشق مجازی جس کو لوگ کہتے ہیں اس کی طرف نہ جاؤ, اس کے گھر تباہ ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے پاپ کی وجہ سے, لڑکیوں سے ناجائز محبت اور تعلقات کی وجہ سے. تمہیں پتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو قید و بند کی سزا بھگتنی پڑی ہے لڑکیوں کی ناجائز محبت کی بنیاد پر. اور آج اسلام دشمن طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو صرف اس لیے وہ سیریل اور فلمیں دکھا رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر یہی کہانی کو دہرائیں. دونوں طرف سے تمہارا نقصان ہے, بیٹی بھی تمہاری, بیٹا بھی تمہارا, آبرو بھی تمہاری, ذلت بھی تمہاری. ذرا سوچو تو صحیح, ہوش کے ناخن لو. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, ملک شام تباہ ہو رہا ہے, یمن برباد ہو چکا ہے, عراق سے دھواں اٹھ رہا ہے, اب بھی ہم ناجائز تعلقات میں مبتلا رہیں گے. اٹھو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرو. اٹھو اور اپنے دل کے اندر جذبہ عشق رسول پیدا کرو. اللہ اکبر, قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ای محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے ہیں. مجنون پاگل ہو گیا اور ننگا گھومنے لگا. اس کو کپڑے پہنائے جاتے تو پھاڑ دیتا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ مجنون کے گھر والے مجنون کو قید کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. اور جب مجنون کو قید کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تو مجنون کو ان لوگوں نے قید کر دیا ایک مکان کے اندر. تو مجنون اپنے ہاتھ کو چباتا, اپنا گوشت کو خود ہی چبا چبا کر کے کھاتا. آج بھی انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں, میں نے اس سے پہلے 2-3 سال پہلے کہیں بیان میں کہا تھا, میں نے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ دیکھا کہ تقریباً 90% لوگ پاگل خانوں کے اندر جو موجود ہیں ان کا انٹرویو لیا گیا ہے تو یہی بات پر لوگ آئے ہیں کہ 90% لوگ پاگل خانوں کے اندر صرف عشق مجازی کی بنیاد پر پاگل ہوئے ہیں. خدا کے لیے میرے نوجوان اس سے باہر آئے. مجنون ہاتھ چبانے لگا, گوشت چبا چبا کر کھانے لگا اور بال چبانے لگا. جب اس کی یہ صورت حال ہوئی تو اس کے باپ نے اس کو مجبوراً پھر چھوڑ دیا. وہ جنگلوں بیابان میں بغیر کھائے بھٹکتا رہتا. کسی نے مشورہ دیا ایک کام کرو, مجنون کو حج پر لے کر کے جاؤ, ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ کے طواف کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا. جب اس کو حج پہ لے جایا گیا سب لوگ لبیک پڑھتے اور وہ لیلا لیلا کرتا. اور جب لوگ طواف کرتے تو پھر یہ ہوتا کہ معاذ اللہ, وہ دعا کرتا اے اللہ اگر لیلا مجھے مل گئی, کوئی توبہ کرے نہ کرے میں توبہ کر لوں گا. علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ جبل ابو قبیس پر ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا جس کا جسم کھلا جا رہا تھا تو لوگ اس کے پاس جا کر کے کہتے ہیں یہ کون ہے, اور کہا کہ یہ مجنون ہے. کہ یہ بات کرے گا, کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتا, اگر یہ بات کرے گا تو ایک ہی شرط پر, کوئی لیلا کا نام لے لے. اللہ اکبر, وہاں جبل ابو قبیس پر کسی نے لیلا کا نام لیا اور جب لیلا کا نام لیا گیا تو لیلا کا نام لینے کے بعد فوراً وہ چیخ پڑا اور بے ہوش ہو کر کے گر گیا. پھر اس کے بعد مینا میں کوئی کسی عورت کا نام لیلا تھا, اس نے اپنی بیوی کو لیلا کر کے پکارا, یہ خیمے کے اندر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. البتہ اس کو وہاں بھی جو ہے وہ چین نہ آیا اور پھر مجنون کو واپس اس کے وطن لایا گیا. اور جب مجنون واپس وطن میں آیا تو ادھر لیلا کا حال بھی ایسا ہی تھا. لیلا کے گھر والوں نے کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی, لیکن لیلا ابا دل ناخواستہ اس کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. البتہ مجنون تو پاگل ہو گیا تھا. ایک مرتبہ مجنون جو ہے ایک راستے سے جا رہا تھا, کسی نے اس کو خبر دی, مجنون ہم تیری تعزیت کرتے ہیں. کہا کیوں؟ تو کہا کہ تیری لیلا کا انتقال ہو گیا. اتنا سننا تھا, اس نے چیخ ماری اور رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے لگے اور وہ لیلا لیلا کہنے لگا. اور جب لوگوں سے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے تو وہ لیلا کی قبر پر گیا اور قبر پر جانے کے بعد اس نے لیلا کی قبر دیکھی اور قبر کو چوم کر اس نے ایک سر لیلا کی قبر پر مارا اور ہمیشہ کے لیے اس کا بھی انتقال ہو گیا. یہ لیلا مجنون جو داستان آپ کسی کی بھی پڑھتے ہو وہ نہیں ہے, یہ علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث ہیں, ان کی لکھی ہوئی, میں نے اس کے چند اشارے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یعنی گھر کی تباہی کا نام ہے عشق مجازی کا نتیجہ گھروں کی تباہی, عشق مجازی کا نتیجہ تعلیم کی بربادی, عشق مجازی کا نتیجہ جو وہ مال اور دولت کی بربادی. انسان اس چکر میں پڑتا ہے نا, مال و دولت بھی جاتا ہے, عزت بھی جاتی ہے اور بدنام بھی ہوتا ہے. اس لیے آج ہم سب عہد کریں, ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں, ہم اپنے دوست احباب کی ایسی تربیت کریں کہ کوئی اس راستے نہ جائے. ہاں اگر کسی کے دل میں عشق کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ کے محبوب سے عشق کریں. مجھے پتا ہے انسان مجبور ہے, آخری بات بس کراؤں, مجھے پتا ہے انسان مجبور ہے کہ اللہ نے اس کو دل دیا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا. لیکن مسلمانوں میرے بھائیوں, اللہ نے دل دیا ہے تو ہمیں دلدار بھی تو عطا کیا ہے نا, ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا محبوب کتنا اچھا ہے. بس آخری بات میں سمیٹتے ہوئے بات کروں, آپ کیوں کسی سے دل لگاتے ہو؟ میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی, دور سے کتنا اچھا دکھتا ہے انسان, توجہ کریں, دور سے کتنا اچھا دکھتا ہے انسان, مرد اچھا دکھتا ہے, عورتیں اچھی دکھتی ہیں, لیکن اگر برش نہ کرے نا تو منہ سے بدبو آتی ہے. کسی کے پسینے میں بدبو ہے, کسی کے منہ میں بدبو ہے, اور انسان تو بدبو کا پلندہ ہی ہے نا. اور کیا ہے, ہم کسی کی سفید چمڑی پر پھسل جاتے ہیں, کسی کے حسن پہ پھسل جاتے ہیں, کسی کے جماعت